احمد بھائی سوال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں, رشیا کو دیکھتے ہیں اور چائنا کو دیکھتے ہیں, اب امریکہ ان دونوں سے کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے کہ آپ ادھر دیکھتے ہیں تو سسٹم ملا ہوا ہمیں, اب ادھر ایک آپ پرسنالٹی سسٹم کو پہلے ڈیفائن کرو, سسٹم ہے کیا؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ ادھر سسٹم کو آپ صرف گورننس پہ کہہ رہے ہو. ہاں جی نہیں, یہ تو غلط بات ہے. سسٹم صرف گورننس تھوڑی ہے. سسٹم میں تو آپ کو 3 ڈومین آتی ہیں, پولیٹیکل, سوشل, اکنامک. تینوں ڈومین آپ اسلام میں تو پوری تینوں ڈومین ہیں. آپ صرف گورننس کے پورشن کو لے رہے ہو کہ گورننس ہے وہ. امریکہ کا گورننس سسٹم اور ہے, چائنا کا اور ہوگا, رشیا کا اور ہوگا. پولیٹیکل, سوشل, اکنامک سسٹم کیا ہوگا یہ تو وہ تو پوری دنیا کا سیم ہے. اچھا, اگر آپ پولیٹیکل سسٹم بھی دیکھتے ہیں نا تو اب آپ ان کا ایز کمپیئر ٹو دونوں اسٹیٹس کے اگر کمپیئر کرتے ہیں آپ امریکہ کو, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کسی ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی جو دونوں کنٹریز کا جو سسٹم ہے نا وہ ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اسی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ہمیں ایک مکمل پورا ضابطہ حیات مل گیا تھا, تو پھر وہاں پہ کیوں ہم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ آپ اسلام کا سسٹم جو اسٹیبلش ہوا نا وہ آپ سے جانے کے بعد ہی ہوا ہے. حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے, اس سے پہلے تو اسلام اسٹیبلش تھا ہی نہیں اپنے پورے اثر میں. رسول اللہ نے کیا کیا, صرف بیس سیٹ کی, اس کے بعد صحابہ کرام آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ان لوگوں سے اسٹیبلش کروایا اسلام کا جو نبی نہیں تھے, ورنہ ہمارے پاس جواب ہوتا کہ وہ تو نبی تھے, انہوں نے تو کر لیا, ہم کیسے کریں. اللہ نے حضرت عمر سے اس لیے کروایا تاکہ ہمارے پاس یہ آرگومنٹ نہ ہو کہ وہ تو نبی نہیں تھے. اللہ نے تو کہا وہ نبی نہیں تھے, وہ تو ہم مسلمان تھے, انہوں نے کیا. اسلام اصل میں اسٹیبلش کب ہوا, کس دور میں ہوا؟ گولڈن ایرا کون سا تھا مسلمانوں کا؟ حضرت عمر کا دور تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اسلام اس طرح سے اسٹیبلش نہیں تھا, کچھ اصول تھے کچھ نہیں تھے. حضرت عمر نے پورا اس کو امپلیمنٹ کیا. اس میں پولیٹیکل سسٹم تھا, سوشل سسٹم تھا. پولیٹیکل سسٹم کیا ہے اسلام کا؟ خلفاء راشدین, خلفاء خلافت والا کانسیپٹ ہے. ایک بندہ ہوگا, عوام کے انڈر ہوگا, وہ عوام کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر سوشل سسٹم ہے. سوشل سسٹم میں وہ ساری مورالٹی کی بیسس پہ آپ کرو گے. پھر اکنامک سسٹم ہے جس میں سود نہیں ہوگا. اس کو اگر پوری دنیا میں چاہے امریکہ لے لو, چائنا لے لو, رشیا لے لو, اکنامک سسٹم تو صرف ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ سود ہے. وہ دوسرا سود پہ چل رہا, تو کوئی ان کا کوئی نظام نہیں ہے نا دوسرا. باقی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار ان کا پولیٹیکل سسٹم ایک الگ ہو سکتا ہے, کوئی وہاں پہ کہیں صدارتی نظام ہے, کہیں پہ بادشاہی نظام ہے. یار احمد بھائی, فاضل کا اصل میں جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم 4 پرسنالٹیز آتی ہیں نا ہمارے پاس خلفائے راشدہ کی, ٹھیک ہے. اب ان کے چاروں کے پاس مطلب وہ پراپر اس طرح سے, اگر آپ کہتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا, لیکن پھر وہ ڈکلائن کی طرف کیوں گیا؟ مطلب حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں وہ ڈکلائن کیوں ہے؟ مطلب اچھا, آپ لوگ اور یہ سسٹم اسٹیبلش کیوں نہیں ہوا؟ نہیں, آپ کا اسٹیبلش ہونے کے بعد ڈکلائن ہوا یہ ایک الگ سوال ہے, اور اسٹیبلش نہیں ہوا یہ ایک الگ سوال ہے. نہیں, اسٹیبلش اس طرح سے بھی نہیں ہوا نا کہ کیا نہیں ہوا اس سسٹم میں, آپ دو. اب فار ایگزامپل آپ سسٹین بھی تو کرنا چاہیے, اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے نا. سسٹین ہوا تو صحیح نا, 20 سال سسٹین ہوا تو صحیح. حضرت عثمان کے آخری دور میں وہ ہوا نا, اس کی وجوہات ہے. میں بتا دوں سسٹین کیوں نہیں رہ سکا, وہ بھی ہماری اپنی خامیاں تھیں. حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے بغاوت شروع کر دی. آپ کو نہیں پتا اس بارے میں؟ بغاوت شروع ہوئی جس کی وجہ سے آپ ان کو خلیفہ رہنے دیتے, نہ ان کے سب خلاف بغاوت کرتے. حضرت علی کو آپ پوری پاور دیتے, نہ ان کے خلاف جنگیں کرتے. جنگ صفین نہر بند ہوئی, وہ ہوئی تو اس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہوئے نا, آمریت بعد میں آ گئی. آپ وہ اس کو کمزور کرتے نا خلافت کو, آپ خلافت کی یزید کو آپ نام لاتے اپنا, وہ جو تھا نامزد کیا آپ, وہ تھا جو خلفاء راشدین کا جو پورا سسٹم تھا, اسی طرح ہم لے کے آتے, خلیفہ لے کے آتے, مسلمان چلتے رہتے. تو اس کا لوگ اختیار نہیں تھے کیا؟ لوگوں کی تیاری کا مسئلہ تھا یا لوگوں کی تیاری کا مسئلہ تھا؟ وہ بتاؤں کیوں. رسول اللہ نے صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کی تھی, اب تک تربیت سے گزرے صحابہ کرام. خلفاء راشدین کے دور تک صحابہ کرام بذاتہ خود موجود تھے. ان کے بعد والا جو دور تھا وہاں پر نئے مسلمان تھے, جو نئے فوج آ رہے تھے, ان کو اسلام کا پورا بیسس نہیں پتا تھا. وہ صرف اسلام میں کلمہ پڑھ کے آگے تھے, کوئی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی کے جان کو خطرہ تھا, قبائل کی بنیاد پہ کسی سردار نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے پورے قبیلے نے کر لیا. وہ اس طرح اسلام میں داخل ہوتے. اسلام کی اصل کو انہوں نے سمجھا نہیں تھا. وہ ہے نا کہ فوج در فوج لوگ داخل ہو گئے, ان کو مومن نہ کہو, ان کو مسلمان کہو. وہ مسلمان ہے, مومن نہیں ہے. ایک مسلمان کو پتا ہے کہ اسلام کا سسٹم کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ اسلام کا سسٹم چلانا کس طرح, سسٹین کس طرح سے کرنا ہے. اب وہ نہیں ہوا, وہ ہماری خامی ہے نا, اسلام کی خامی تو نہیں ہے. اس میں وہی مثال آتی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک دیتے ہوتے ہیں, اگر مرسیڈیز گاڑی آپ ٹھوک رہے ہو, قصور گاڑی کا نہیں ہے, قصور آپ کا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھوک دیا. اسلام کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے, قصور تو ہمارا ہے, ہم اس کو نہیں کر پا رہے. اسلام میں تو قصور نہیں ہے. امریکہ کا سسٹم کتنی دیر سسٹین رہے گا, آپ مجھے یہ بتاؤ کتنے عرصے سے, ازل سے 1400 سال ہو گئے اس کو. یہ 16 سال پرانی کہانی ہے امریکہ کی ساری. چائنا اس کے اندر اتنے یوگل مسلم کا سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کھوکھلے ہیں سارے اندر سے یہ لوگ. ان کا کوئی جو سوشل سسٹم ہے کس طرح کا ہے, امریکہ کس طرح کا ہے, بہت اچھا بتاؤ, آپ مجھے بتاؤ. وہ تو ایک صرف آپ کے سامنے وہ چیز دکھائی ہوئی ہے کہ بہت اچھی دنیا ہے یہاں پہ, سارا یہاں پہ گلیمر بھی سارا یہیں پہ ہے, ساری بات سب سے ڈرٹی اسپون پہ ہے. یہ تو
अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा डेप्ट है इस वक्त दुनिया में, सबसे ज्यादा दुनिया में डेप्ट अमेरिका के ऊपर है। इकोनॉमिकली वो महंगा मुल्क है पाकिस्तान से, फिर आप उसको कैसे कहते तुम बहुत अच्छा वो उनके स्टडीज कर। भाई बात यह है कि इस्लाम ने आपको वो असूल दिए हैं जिन पे चल के आप पूरी दुनिया को अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हो। अमेरिका वो असूल नहीं दे रहा हमें, चाइना वो असूल नहीं दे रहा, रशिया भी नहीं दे रहा। अगर ये देंगे इस्लाम से बेहतर हम मान लेंगे, लेकिन इस्लाम से बेहतर लेके आओ। इसमें ना एक और सवाल भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये था कि अगर हम कहते हैं कि हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु ने वो सिस्टम एस्टैब्लिश किया है, तो वो सिस्टम फिर हजरत उमर के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वही कर सकते हैं? नहीं भाई, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वो कोई कर सकता वो नबी होता जो इस्लाम लेकर आया। तुम इस्लाम लेके आए थे, इस्लाम कौन लेके आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उनके थ्रू अल्लाह करवाता, रोमन एम्पायर को नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरा देते। अब मुझे इसका रिजल्ट समझ में आएगा। रिजल्ट ये है कि हजरत उमर के दौर असल में सिस्टम जो था वो हजरत उमर की वजह से सस्टेन नहीं डाला। इसमें मैं आपको मिसाल दूं। लोग मौजूद थे, उन्होंने वो रखा। ये मैं आपको यही कॉन्सेप्ट ना हजरत उमर के दौर में लोगों का हो गया था। हजरत खालिद इब्न वलीद थे, वो कभी जंग नहीं हारे थे। वो लोगों के दिमाग में परसेप्शन बैठ गया कि खालिद इब्न वलीद की वजह से हम लोग जंग जीते हैं। अगर ये बंदा हमारा सरदार नहीं होगा हम जंग नहीं जीतेंगे। हजरत उमर ने क्या किया कि उनको उठा के सिपह सालार से सिपाही बना दिया, चलो सिपाही बनो। मुसलमान वो जंग जीत गए। अब हजरत उमर ने वहां पे बात की कि ये जंग जो थी तुम लोग खालिद की वजह से नहीं जीत रहे थे, अल्लाह की वजह से जीत रहे थे। सिस्टम भी स्टैब्लिश वो अल्लाह की वजह से हुआ था, हजरत उमर की वजह से नहीं हुआ था। हजरत उमर तो सिर्फ जरिया बने थे, और जरिया भी वो एक नबी ना होने के बावजूद बने। नबी से होता तो फिर हम कहते वो तो नबी थे। अल्लाह ने एक आम इंसान को उठाया, उसको उसके थ्रू स्टैब्लिश करवा दिया। हमारे लिए हुज्जत है कि आपने भी काम करना है, वो काम में मदद अल्लाह ताला देगा, हम नहीं कर सकते कुछ भी। मेरे में या आप में इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग इस्लाम को पूरा प्रैक्टिस कर लें या एस्टैब्लिश कर लें। वो अल्लाह ताला करेगा तो होगा, हम तो नहीं कर सकते। वो उसी तरह खालिद ने वली जो थे वो जंगे वो नहीं जितवा रहे थे, जंगे तो अल्लाह ताला जितवा था। बात तो है तुम्हारे वो यही वहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था। जी जी। अगर मैं आप कह रहा हूँ अमेरिका इस्लाम से बेहतर कौन देता ना एडमिनिस्ट्रेशन, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो दे तो सही। अपने वहाँ पे ये हाल है कि वहाँ पे रेप सबसे ज्यादा होते हैं, हरासमेंट सबसे ज्यादा वहाँ पे होती है। ठीक है, सैटरडे को लोग उल्टियां कर रहे होते हैं अपने ऊपर, वहाँ पे इतना नशा और वो ड्रंक इतने होते हैं, सड़कों में गिरे पड़े होते हैं। आप उसको कंपेयर करोगे हमारे फैमिली सिस्टम के साथ, वो तो पूरा खोखला निजाम है पूरा, वो तो बहुत जल्द दबाव हो जाएगा। ये भी है कि बहुत जल्द वो ज्यादा सस्टेन नहीं रह सकता वो। बल्कि अभी रिसेंटली ना मैं यूके के पॉडकास्टर है उनको देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी ना उनका इमिग्रेशन का बहुत बड़ा इशू है पूरे यूरोप में भी और अमेरिका में भी, और वो इसको डिफाइन कर रहे थे कि यार एक सिस्टम हमने एस्टैब्लिश किया लेकिन इस पे ना इमिग्रेंट्स ने आके हमला करके अपनी पूरी तहजीब लेकर आ गए। जो हमारी असल सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो कहीं पीछे रह गई है, और उसके ऊपर प्रॉपर वो डिबेट कर रहे थे। भाई इस्लाम आपको तीनों डोमेन में देता है, इकोनॉमिकली भी आपको एम्पावर करता है, सोशली भी, पॉलिटिकली भी। एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए, सिस्टम में तीन चीजें जरूरी हैं। अगर आप गवर्नेंस की बेस पर जज कर रहे हो तो वो तो फिर बंदे की अपनी वो है।